بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 338 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 332 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق اور تشریح کے بارے میں پڑھیں گے۔ راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کا نام انس اور کنیت ابو حمزہ اور لقب خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت نبوی سے 10 سال پہلے مدینہ میں ہی پیدا ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے پیش فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو قبول فرما لیا۔ پھر ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو بحرین کا عامل بنایا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مکثرین صحابہ میں سے ہے، جن کی روایات کی تعداد 1286 ہے۔ 103 سال کی عمر میں بصرہ میں وفات پائی، اور یہی آخری صحابی تھے جن کا انتقال ہوا۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، جاء ثلاث رحت الى ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ 3 اشخاص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس آئے، یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبادت کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا حال معلوم کرنے کے لیے 3 اشخاص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس آئے۔ راہتن کسی قوم یا قبیلہ میں 3 سے 10 تک کا گروہ اسے راہتن کہتے ہیں، جس میں کوئی عورت نہ ہو۔ تو جب ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا حال معلوم ہوا، کأنہم تقالوہا، تو گیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کو کم خیال کیا، فقالو، اور کہنے لگے، یعنی آپس میں مشورہ کر کے کہنے لگے، این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا مقابلہ، وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، اس حال میں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت کر دی ہے۔ تقالوہا، تقالا یتقالا، تقالن،
تقال یا تقالو، تقالن بمانا کم سمجھنا. فلما اخبروا بہا، جب ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا حال معلوم ہوا، کأنہم تقالوہا فقالوا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کو کم خیال کر کے آپس میں مشورہ کیا، کہنے لگے این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہم کیا ہے، جبکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت کر دی ہے. چنانچہ فقال احدہم، چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا اما انا فاصلی اللیل ابدا، کہ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں تو ساری رات نماز پڑھوں گا. فقال احدہم اما انا فاصلی اللیل ابدا، چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اب ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا. وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا انا اصوم النہار ابدا ولا افطر انا اصوم النہار ابدا، میں ہمیشہ دن کو روزہ رکھوں گا، ولا افطرو، اور افطار نہیں کروں گا. وقال الآخر، اور تیسرے نے کہا انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، انا اعتزل النساء، کہ میں ہمیشہ عورتوں سے الگ رہوں گا، فلا اتزوج ابدا، اور کبھی نکاح نہیں کروں گا. اعتزل باب افتعال ہے، افتعل، اعتزل یعتزل اعتزالا، افتعل یفتعل افتعالا، تو یہ باب افتعال سے ہے. اعتزل یعتزل اعتزالا بمانا الگ ہونا، کہ میں تو ہمیشہ عورتوں سے الگ رہوں گا، فلا اتزوج ابدا، اور کبھی نکاح نہیں کروں گا. فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اتنے میں، فقالا، فرمانے لگے انتم الذین قلتم کذا و کذا، یہ تم وہی لوگ ہو جنہوں نے ایسا ایسا کہا ہے. اما واللہ، اللہ کی قسم، سن لو اللہ کی قسم، انی لاخشاکم للہ، کہ میں تم سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہوں. اما واللہ، سن لو اللہ کی قسم، انی لاخشاکم للہ، میں تم سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہوں. واتقاکم لہ، اور تم سے زیادہ تقوی والا ہوں. اخشا، بہت ڈرنے والا، اس میں تبدیل کا سیاح ہے. باب سمع یسمع سے خشیہ یخشا خشیتن بمانا ڈرنا، اور اتقا یہ بھی اس میں تبدیل کا سیاح ہے. اتقا یتقی اتقاء بمانا بہت زیادہ بچنے والا، جبکہ مجرد میں باب ضرب یضرب سے وقا یقی وقایتن بمانا حفاظت کرنا. فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم وہی لوگ ہو جنہوں نے یہ
ایسا ایسا کہا ہے، اما واللہ، سن لو اللہ کی قسم، انی لاخشاکم للہ، میں تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اللہ سے، واتقاکم لہو، اور اللہ سے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ لیکنی اصوم و افطرو، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، و افطرو، اور افطار بھی کرتا ہوں، و اصلی، نماز بھی پڑھتا ہوں، و ارقد، اور سوتا بھی ہوں۔ متکلم کا سیاہ واحد، متکلم کا رقد یرقد، باب نصر ینصرو سے رقد یرقد رقدا ورقدا ورقادا، بمعنی سونا، اسی سے مرقد سونے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ لیکن اصوم، لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں، و افطرو، اور افطار بھی کرتا ہوں، و اصلی، اور نماز بھی پڑھتا ہوں، و ارقد، اور سوتا بھی ہوں، و اتزوج النساء، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ پھر آگے فرمایا، فمن رغب عن سنتی، جو میرے سنت سے اعراض کرے گا، انحراف کرے گا، فلیس منی، تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ باب سمع یسمع سے راغبہ یا رغب رغبتاً، جب اس کے صلہ میں غن آ جائے تو اس کا معنی ہے اعراض کرنا۔ اس واقعے سے بات معلوم ہوئی کہ عبادت وہی معتبر اور قابل تحسین ہوگی جو اللہ اور اللہ کے رسول کے قائم کردہ حدود کے اندر ہو۔ پھر یہ 3 صحابی کون تھے؟ تو یہ 3 صحابی حضرت علی، حضرت عثمان بن مظعون، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ یا مقداد بن اسود رضی اللہ عنہم تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معصوم و محفور ہیں، چنانچہ ان تینوں نے اپنی اپنی طبیعت کے مطابق اور طبیعت کے اعتبار سے ایک ایک چیز کو اپنے اوپر لازم کر لیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مثال دے کر فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں کے پاس بھی جاتا ہوں۔ اور اس مثال میں اشارہ فرمایا کہ دنیا سے بالکل منہ موڑ لینا یہ تو رہبانیت ہے، اور صرف حقوق اللہ لازم نہیں ہے بلکہ حقوق العباد بھی لازم ہے۔ لہذا حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ اور اس واقعے سے بدعت کی بھی نفی ہوتی ہے کہ بدعت میں کسی عبادت میں کمی یا زیادتی کی جاتی ہے تو بھائی عبادت تو وہی معتبر ہوگی جو جس طرح شریعت نے بتائی ہے، بغیر کمی اور زیادتی کے اس کو اسی طرح کیا جائے گا جس طرح شریعت نے بتائی ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جاء ثلاثة رحت الى ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ازواج مطہرات کے پاس 3 اشخاص آئے، یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا حال پوچھ رہے تھے۔ فلما اخبروا بها، جب انہیں اس کا علم ہوا، معلوم ہوا انہیں، کأنہم تقالوها، تو گویا انہوں نے اسے کم سمجھا، فقالوا، اور مشورہ کر کے کہنے لگے، این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہم اور کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ہمارا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ ہی کیا ہے۔ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، کیونکہ اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کی معافرت کر دی ہے۔
فقال احدهم، تو ان میں سے ایک نے کہا، اما انا فاصلی اللیل ابدا، میں تو ساری رات نماز پڑھا کروں گا۔ وقال الاخر، اور دوسرے نے کہا، انا اصوم النہار ابدا ولا افطر، میں دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ دن کو روزہ رکھا کروں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا۔ وقال الاخر، اور تیسرے نے کہا، انا اعتزل النساء، میں عورتوں سے دور رہوں گا، میں عورتوں سے دور رہوں گا، الگ رہوں گا۔ فلا اتزوج ابدا، اور کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا، انتم الذین قلتم کذا وکذا، کہ تمہیں لوگوں نے تو تمہیں وہی لوگ ہو جنہوں نے ایسا ایسا کہا۔ اما واللہ، سن لو اللہ کی قسم، انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، کہ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم سے زیادہ تقوی والا ہوں۔ لیکنی اصوم و افطر و اصلی، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، وارقد، اور سوتا بھی ہوں، واتزوج النساء، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔